اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا اور پھر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، پس ہم تو اسی پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ نہ تو اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد، اور بے شک ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ انسان اور جن کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بے شک بعض انسان بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے، تو ان جنات نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے تمہاری طرح یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور جب ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یقیناً پہلے ہم آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے کچھ جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی بھی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ جلتے ہوئے شعلے کو اپنی دھات میں پائے گا، اور بے شک ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے حق میں برائی چاہی گئی ہے یا پھر ان کا رب ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور یقیناً ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس ہیں۔ ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پس جو اپنے رب پر ایمان لائے گا تو نہ تو اسے نقصان کا ڈر ہے اور نہ ہی ظلم کا، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان، تو جو کوئی بھی فرما بردار ہوا وہی سیدھی راہ پر ہے، اور جو نافرمان ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو خوب پانی فراہم کرتے تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس سے سخت عذاب میں ڈال دے گا، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ جنات جھنڈ کی شکل میں ان پر گر پڑے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی برے یا بھلے کا مالک نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤں گا۔ میرا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی واعظ و نصیحت اور اس کے پیغامات کو پہنچانا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے۔ فرما دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت مقرر فرما دے گا۔ وہی ہے جو غیب جانتا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جن کے آگے اور پیچھے وہ پہرے دار مقرر فرما دیتا ہے
تاکہ وہ جان لے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے آس پاس کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے ہر چیز کو گن گن کر شمار کر رکھا ہے۔